أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق اللہ العظیم. سورہ المؤمنون کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ المؤمنون مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. ان میں توحید و رسالت اور آخرت بڑے بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا ہے. اس کو مومنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں المؤمنون کا لفظ ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومن انسانوں کی صفات بیان فرمائی. اور مومن انسان اس وقت جو مکہ کے اندر بڑی کسب پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، کفار مکہ، سرداران قریش اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، تو اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم کامیاب و کامران انسان. اور قریش کے سردار جو تم پر ظلم کر رہے ہیں وہ ناکام انسان ہیں. چاہے دنیا کے اندر آج کل تھوڑے عرصے کے لیے انہیں سرداری میسر ہے، تو مال و دولت میسر ہے، ٹھاٹ بات میسر ہے، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے ذلت ہوگی. اور اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرفراز فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے انہیں جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں آبزرو کر رہا ہے، اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومن انسان لغویات سے اعراض کرتا ہے، فضول محافل سے، فضول مجالس سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جن میں فحش گوئی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یا اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. مومن انسان ان مجالس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس امتحان گاہ کی طرح سمجھتا ہے جس میں ایک طالب علم اپنے امتحان کا پرچہ دے رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور وہ ایک ایک منٹ کو ضائع نہیں کرتا. تو مومن انسان کو جو زندگی میسر ہے، وہ 50 سال ہے یا 60 سال ہے یا 70 سال ہے، اس کے ہر لمحے کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، لغویات میں نہیں پڑتا، لغویات سے اعراض کرتا ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، مومن انسان زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو جو ہے ہر قسم کے اپنا غلط عقائد سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک رکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے کردار کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جو ہے اس کو پاکیزہ بناتے ہیں. اور اسی پاکیزہ انسانوں کا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے. اور جب یہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنتے ہیں تو وہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے قائم کرتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کے سربراہ بن کر ملک کے اندر اسلام کے نظام کو قائم کر کے انسانیت کے لیے ایک پاکیزگی فراہم کر دیتے ہیں، فلاح کا نظام قائم کر دیتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، مومن انسان اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے لیے اور وہ جو ملک زمین ہیں، لونڈیے ہیں، ان کے لیے ان پر کوئی ملامت نہیں. اس کے علاوہ جو کوئی جو ہے زیادتی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے انسان.
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن انسان اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی امانت دی جاتی ہے تو جب ان سے طلب کی جاتی ہے اس کو فوراً واپس کر دیتے ہیں۔ اور زندگی بھی انسان کی ایک امانت ہے جسے اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کا آرڈر دیا ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارا حساب ہو۔ وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، وہ وعدے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہیں، انسانوں سے کیے ہیں، انسان نے انسان سے کیے ہیں، قوم نے قوم سے کیے ہیں، ایک ملک نے دوسرے ملک سے کیے ہیں، تمام عہود کا پاس کرتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، بے وقتی نماز ادا نہیں کرتے، سستی اور کاہلی نہیں کرتے، اس کے رکوع و سجود کے لوازمات کو پورا کرتے ہیں، قیام کے لوازمات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن انسانوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ان عظیم صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔